اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن پاک، خلاصہ قرآن پاک، آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ الحمدللہ آج آغاز کریں گے اپنے 7ویں سپارے سے۔ 7ویں سپارے میں کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ اور ہم نے سورہ مائدہ جو پہلے سے ابتدا کر رکھی تھی، سورہ مائدہ بھی 7ویں سپارے میں ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ سورہ الانعام کی بھی ابتدا 7ویں سپارے سے ہو جائے گی۔ پہلی آیت مبارکہ، جیسے ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو متفرق یعنی سیپریٹ جو سپارے ہوتے ہیں ان پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اتنا ایک تھوڑا سا مختصر سا حصہ۔ تو کیا اس میں واقعہ تھا جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس سے ابتدا کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُلِ، یعنی اور جب انہوں نے اس کلام کو سنا یا وہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں یا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ اور ہم ایمان کیوں نہ لائیں؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور ہم آرزو رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب سوہلے لوگوں میں شامل فرما لے۔ اہل ایمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، اس کی حقانیت، اس کی سچائی، اس کی گہرائی کو پہچانا، اور جو قرآن پاک کو دل کی آنکھ سے دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کے اوپر ایک عجیبی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت یہاں ہمارے ہاں کوٹ کی جاتی ہے تفاسیر کی کتابوں میں، بیان فرمایا کہ خصوصی طور پر اس آیت مبارکہ میں نجاشی شاہ حبشہ اور اس کے کچھ جو ساتھی تھے ان کی تعریف کی گئی کہ جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نجاشی کے پاس پہنچے تھے، ہجرت مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، تو وہاں پر انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی تھی، سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی، دیگر آیات کی۔ تو جب قرآن پڑھا گیا تو جو ان کے علماء اور راہب تھے اور خود نجاشی، وہ حق کو پہچان گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بے شک یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اور وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شان نزول میں مختلف ریفرنسز لکھے جاتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایک اپنے اینگل سے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے یا ہر مومن کے لیے یہی کیفیت ہے کہ جو شخص سمجھ کر دل سے قرآن پاک کو پڑھے گا تو اس کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوگی، وہ حق کو پہچان جائے گا، جان جائے گا، اور پھر کبھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان انعام یافتہ لوگوں کی جزا کا، ان کے لیے بدلے میں جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کی تعریفیں بیان فرمائی، اور اس کے برعکس جنہوں نے اس پیارے کلام کو جو حق کی راہ بتاتا ہے، سچ کی راہ بتاتا ہے، جنہوں نے اس کو سن کر بھی انکار کیا تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب دیکھیے کوئی ایک عام شخص کچھ بھی ایکسپلین کرتا ہے، کوئی کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں، کسی پروڈکٹ کے بارے میں، کسی الیکٹرانک ڈیوائس کے بارے میں، اگر وہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ اس کے فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں، ایسا کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی، اس طرح کام کرے گی تو کوئی جیسے ٹربل شوٹر ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں نا، آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو کیسے میں سولو کروں۔ تو قرآن اس سے بھی کئی گنا زیادہ سچی کتاب ہے۔ جب ان مسائل کو دیکھ کر، سن کر، ان کی ایکسپلینیشن کے بعد، ان کے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو ڈیمونسٹریشن کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو کہے گا نا ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو وہ احمق اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ کہ میں آپ سے کہوں یہ پین ہے، اس کو میں چھوڑوں گی یہ نیچے گرے گا، آپ کے نہیں، گر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب کہتے رہیے، میں آپ کو کر کے کام دکھا رہی ہوں۔ تو اس حساب سے اب جو ضد کر رہا ہے اور نہیں مانا کہ نہیں جی نیچے تو نہیں گیا، یہ تو اوپر کو اڑا ہے، تو کوئی سچائی بدل نہیں جائے گی۔ اگر سورج مشرق سے نکلتا ہے اور کوئی کہے مشرق سے نہیں نکلتا تو اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات سچی نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح سے قرآن حق ہے، اور اس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے۔ اب جو اس پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہوگا، کیونکہ دیکھیے ایک تو بات ہو سکتی تھی نا،
بہت پاسبلٹیز تھیں کہ شاید بات دل میں اتر نہ رہی ہوتی یا سمجھ نہ آ رہی ہوتی، لیکن اگر کوئی قرآن پاک کو پڑھے اور تھورو اس کو اسٹڈی کرے، ریڈنگ کرے اس کو سمجھے، تو کبھی بھی وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت مبارکہ 87 میں مومنوں سے فرمایا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حلال کر دیں وہ حلال ہے، جس کو حرام فرما دیں وہ حرام ہے، اس میں ہماری کوئی مرضی کوئی بحث نہیں چل سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسری طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے اس زمین سے حلال اور طیب نکالا ہے اسے کھاؤ، بس حد سے تجاوز مت کرو، یعنی نہ تو ناپسندیدہ اور حرام چیزوں کی طرف لپکو اور ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرو، دونوں طرح سے گناہ ایک برابر ہی ہے۔ یعنی کوئی شخص حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ اتنا ہی برا ہے اللہ کی نگاہ قدرت میں جتنا حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کرنا، لیکن ہمارے عام طور پہ ایسا نہیں سمجھا جاتا۔ مثلا اگر کوئی چیز حرام ہے اور آپ کے سامنے کوئی بہت ہی خوش دلی سے اور بڑی ہی کانفیڈنٹلی کہتا ہے کہ میں تو یہ کھاتا ہوں یا یہ پیتا ہوں، تو آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں اس کے بارے میں اچھا امپریشن نہیں ہوگا۔ اب وہ کون کتنا زیادہ سوچتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ چیز حلال تھی میں نے اس کو حرام کر لیا اپنے اوپر، تب آپ کو اتنا برا نہیں محسوس ہوگا۔ یہ ہماری نفسیات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک ہی بات ہے، جو کرنے کا حکم دیا، جو حلال قرار دیا اس کو نہ کریں، اس کو حرام سمجھیں تو بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا جو جس کام سے روکا گیا یا جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے اس کی نافرمانی کرنے کا گناہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور کئی لوگ ایسے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نہیں، دیکھیے کوئی چیز پسند نہ کرنا، اسے اوائڈ کرنا، پرہیز کرنا، یا آپ کے ٹیسٹ بڈز ایسے نہیں ہیں، آپ کا ٹیسٹ اس کے بارے میں ڈیولپ نہیں ہوا ہوا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو حرام کے زمرے میں لے آنا جو حرام نہیں ہے اور اپنی لاجکس دے کے حرام کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، جیسے ابھی کچھ دن پہلے بچے بتا رہے تھے کہ کوئی بچہ کلاس میں کیک لے کر آ گیا، بچے کا برتھ ڈے ہے، پیرنٹس نے کیک دے کے سب بچوں کے لیے بھیج دیا، تو ٹیچر نے کہا کہ یہ حلال نہیں ہے کھانا، میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ اب یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ میری کم از کم سمجھ میں تو بالکل بھی نہیں آتا کہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، بے پردہ گھوما جا رہا ہے، غیبتیں کی جا رہی ہیں، چغلیاں ہم کر رہے ہیں، دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں، جو قرآن میں حرام چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک انسانی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے دوسرے مسلمان پر، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ کیک کا کوئی شرعی اس کی حیثیت ہے ہی نہیں، برتھ ڈے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ایک کلچرل ایک ایونٹ ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن اگر آپ اس کو ان لوگوں کے طریقے سے کسی بھی تقریب کو کریں گے، ایون آپ شادی کو بھی جو ہم لوگ جو وائٹ ڈریسز پہن کے رجسٹریشن کراتے ہیں تو ہم بھی تو غیر مسلموں کے طریقے پہ کرتے ہیں نا، مطلب ہم لوگوں کے جو مسلم لوگ غیر ممالک میں رہتے ہیں تو اپنی سیریمنی بھی کرتے ہیں نکاح کی، رجسٹریشن کے دن وہ انگریزوں کی طرح سفید ڈریسز پہن کر چلے جاتے ہیں، تو تب بھی تو وہ فتویٰ اپلائی ہوگا کہ کیوں آپ نے اس طریقے کو اپنایا۔ لیکن کچھ علماء کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں، ڈریس ہے، اگر آپ نے وائٹ ڈریس آپ کو پسند ہے آپ نے وائٹ پہن لیا، شادی کا کوئی جوڑے کا کلر شریعت نے تو مقرر ہی نہیں کیا، سفید ہو یا سرخ ہو، یہ تو آپ کی اور کلچر کی اپنی اپنی سب چوائسیز ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا مگر کسی ایک جگہ پر کریں گے۔ تو اس لیے اس کو حرام آپ کو پسند نہیں ہے، آپ سیلیبریٹ نہیں کرتے، آپ بہت اچھا کرتے ہیں، سادگی کا دین نے درس دیا ہے اور شریعت کے مطابق کام کرنے کا بھی درس دیا، لیکن جو کر رہا ہے اس کو آپ نہ تو غلط کہہ سکتے ہیں نہ حرام کہہ سکتے ہیں، بالکل کلیئر حکم ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے اب یہ کوئی رجب میں کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی شب برات میں، ہمارے بچپن میں تو بڑا ٹرینڈ تھا حلووں کا، اب تو مزے کی بات بتاؤں آپ کو، لوگ اتنے دیندار ہو گئے کہ حلوہ کہیں سے آتا ہی نہیں، لیکن وہ دیندار نہیں ہوئے، بیسیکلی وہ کنجوس ہو گئے۔ اگر وہ دیندار ہوئے ہوتے تو مجھے یہ میری آپ سب سے بھی سوال ہے، مجھے بتائیے گا کتنے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی، کتنی بہنوں نے پردہ شروع کر دیا؟ ہاں، جن لوگوں نے
دین اڈاپٹ کر لیا اور پریکٹسنگ مسلم ہو گئے، جب وہ یہ چیزیں چھوڑتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ دیکھو یہ اب ایک تقویٰ کے راستے پر چل نکلیں تو یہ ہر اس چیز سے بچ رہے ہیں کہ جس میں کہیں انہوں نے سنا ہے کہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ بجائے ثواب کے ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے. ان سے تو مجھے یہ بات 100% سمجھ آتی ہے. لیکن جو نہ جھوٹ چھوڑ رہے ہیں، نہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، نہ پردے کا پردہ یہ جتنا ہے یہ واجب ہے جتنا نماز میں ہم کرتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہے، دیگر اور ہزاروں معاملات ہیں، کوئی چینج نہیں آیا. تو چینج کیا آیا؟ یہ جو ہمارے ہاں نظر نیاز، قرآن خوانیاں، کھانے کھلانا اور یہ ساری گیٹ ٹوگیدرز ہوتی تھی ریلیجن کے نام پر، وہ سب ہماری چھوٹ گئیں. کتنی بہنوں نے مہندی مایوں چھوڑ دیا، کتنی بہنوں نے اور ایسی دیگر تقریبات چھوڑ دی. گریجویشن اپنے بچوں کی پارٹیز آپ نہیں کرتے، دعوتیں نہیں کرتے، سب کرتے ہیں نا. تو یہ بھی رسم ہی تھی، یہ دین نہیں تھا. جو دین میں حکم نہیں ہے نا وہ دین نہیں ہے. یہ شب برات کا حلوہ صرف ہمارے ایشین کی رسم ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. تو کر لیں، اچھی بات ہے. اس بہانے سے آپ محلے والوں کو کچھ تو کسی دن بنا کر بھیج دیں گے، تھوڑا سا ان سے سلام دعائی ہو جائے گی. یہ میں اس کو کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، میں صرف ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ہمارا پک اینڈ چوز جو ہے نا یہ اپنے مفاد کے مطابق ہے. تو ہم نے شادی بیاہ کو تو سادہ نہیں کیا، وہاں پر تو ایسے انویٹیشنز دیے جاتے ہیں اور اتنے دن نئے دوسری قوموں سے بھی ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. برائڈل شاورز ہو رہے ہیں، بیبی شاورز ہو رہے ہیں اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی کہ یہ بدعت ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے جو چیز حرام نہیں اس کو حرام مت کہیں، اور جس چیز کو آپ چھوڑیں تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں. اور جب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں تو گریجولی جو زیادہ برا کام ہے پہلے اس کو چھوڑیں. قرآن پاک میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا شب برات پر حلوہ نہیں بن سکتا یا حلوہ بنانا حرام ہے. لیکن قرآن پاک میں ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی بے حرمتی کرنا، کسی کی جان لینا، کسی کی آبرو جو ہے اس سے کھیلنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے نام رکھنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، یہ سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. تو وہاں پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں ہوتا. یہ میں ہمارے سے مراد ہماری میجورٹی کا. تو اس لیے دین بھی اپنی مرضی سے ہی سب چوز کرتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے بس وہی قبول کرتے ہیں. جبکہ ایک جنرلی انسان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جو قرآن نے بتایا. پہلے کبائر کو فوکس کیجئے، کبیرہ گناہوں سے بچیں، کبیرہ گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالتے چلے جائیں، اللہ نہ کرے اگر ہیں تو. پھر اس کے بعد صغیرہ گناہوں پر آ جائیں، ان کو بھی نکالتے چلے جائیں. پھر یہ جن کو ہماری سوسائٹی میں ہم بدعات سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک علماء کی جماعت اس کی فیور میں بھی ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر ان کو بھی مائنس کرتے چلے جائیں کہ نہیں بھائی ہم تو سمپل دین کو پریکٹس کریں گے اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، حلال روزی کمائیں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کا مال ناحق نہیں کھائیں گے، اور کسی پر ہم بہتان نہیں لگائیں گے، جس کا ہم پر جو حق ہے وہ ادا کریں گے. یہ بہترین مسلمان کی اوصاف ہیں، ان کو ہم نے اپنانا ہے. تو یہاں یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ. اس طرح کوئی لوگ جیسے نیاز کا کھانا آتا ہے نا وہ نہیں کھاتے، بن میں پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں. پھر اس میں بھی وہی بحث ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ حلال نہیں ہے؟ اگر کسی بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے بنایا گیا ہے یا اپنے مرحومین کے سویم چہلم، یہ سب دین میں واجب نہیں ہے یہ ساری چیزیں. لیکن اگر بنایا گیا، کھانا حرام نہیں ہوا، کسی صورت حرام نہیں ہے، کھانا حلال ہی ہے. تو یہ بات یہاں پر واضح رکھنی ہے. اس کے بعد 89 میں یمین منعقدہ کا حکم دیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص فیوچر کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام میں نہیں کروں گا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تمہیں تمہاری بے معنی قسموں پر نہیں گرفت فرماتے. قسم اٹھانا یہ مذاق نہیں ہے. اور میں اس چیز کی شاہد ہوں اور میرا اس چیز پر بڑا فرم بلیو ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ قرآن اٹھانے میں 1 منٹ نہیں لگاتا. تو میں تو کبھی بھی کوئی جھوٹ بول رہا ہوں نا تو وہ کہے گا میں قرآن اٹھا لوں گا، تو میں تو کبھی نہیں کہوں گی اٹھاؤ، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ اٹھا لے گا. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. obviously وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں نہیں اٹھا رہا، وہ اپنے جھوٹ کو چھپائے وہ تھوڑی مان لے گا. تو کبھی بھی زندگی میں اگر ایسا لیول آ جائے کہ جہاں آپ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کو پتا ہے وہ جھوٹا ہے، تو کبھی اس کو مت کہیں قرآن اٹھاؤ، یا وہ کہے کہ کیونکہ وہ اٹھا لے گا قرآن. اگر اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوتا اور ڈر ہوتا تو وہ جھوٹ بولتا ہی کیوں. تو اس طرح سے جیسے کورٹس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. کورٹ میں ہمیشہ اسپیشلی جو ہمارے پاکستان میں کورٹس ہیں
تو وہ اس میں دونوں فریقین آتے ہیں، مدعی بھی آتا ہے اور مدعا علیہ بھی آتا ہے، جس نے کیس کیا ہے وہ بھی، اور جو اس وقت وہاں پر جس کے اوپر کیس کیا گیا وہ بھی موجود ہے، گواہ بھی آتے ہیں. دونوں فریق، ایک جیسے میں نے کہا کہ اس نے میری گائے چوری کی ہے، اس نے کہا کہ جی میں نے گائے چوری نہیں کی، وہ تو میری اپنی تھی. اب ہم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جو بھی ہے اس بات کو چھوڑ دیجئے، ہم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، لیکن کورٹ میں دونوں قرآن پاک پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اور یہ پریکٹس ہماری چلتی ہے. میں تو کہتی ہوں یہ چیز مناسب ہی نہیں ہے. یعنی دونوں میں سے ایک ڈیفینیٹلی جھوٹا ہے، تو دونوں نے کیسے قرآن اٹھا لیا؟ تو یہ معاملات یہاں پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنے رحمان اور رحیم ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو تم بلا ارادہ، جیسے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات کرتے ہیں قسم سے، تو وہ بات قسم سے ایسی کہہ دیتے ہیں، ان کا مقصد اس میں کوئی حلف اٹھانا یا قسم کھانا نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو بے ارادہ زبان سے قسمیں نکل جاتی ہیں اللہ ان کی گرفت نہیں فرماتا، لیکن جو تم ارادتاً قسمیں کھاتے ہو، جن قسموں کو مضبوط باندھتے ہو، ان کا مواخذہ کیا جائے گا. ہم نے جو قسم کھا لی یا منت مان لی یا عہد کر لیا، اب ہمیں اس کو پورا کرنا پڑے گا. اگر وہ قسم بری ہے، غلط کام کے لیے کھا لی، اللہ کی نافرمانی کے لیے کھا لی، تو وہاں حکم یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کر کے قسم کو توڑ دے، یا 3 روزے رکھے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 ضرورت مندوں کو 10 جوڑے تقسیم کر دے، ایک سوٹ 10 لوگوں کو دے دے ایوریج، جو وہ آرام سے پہن سکے، یا ایک غلام آزاد کرے. ان چاروں کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے. اور غلط چیز کی قسم جو کھائیے تو اس کو توڑے، یہ نہ سوچے اب تو میں نے قسم کھا لی ہے اب کیا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ جو قسم توڑ دیتا ہے جان بوجھ کے، یعنی جو کہا تھا اس کے برعکس کرتا ہے، تو اس کے اوپر گناہ واجب ہو جاتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے. اور اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو، یعنی کہ کفارہ میں، تو پھر 3 روزے رکھنا تو ظاہر ہے کہ انسان کے بس میں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت ہی نہ آئے، تمہاری گرفت ہی نہ ہو. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھا لی ہے جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع کیا گیا ہے، یا باپ یا بہن یا عزیز اقارب سے قطع تعلقی کی قسم کھا لی. کبھی انسان ناراض ہو جاتا ہے نا، قسم کھا لی اس کے گھر نہیں جاؤں گا، قسم کھا لی اب اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، یا کبھی ملوں گا نہیں، تو حکم ہے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. پھر آیت مبارکہ 90 اور 91 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرما کر شراب اور جوئے سے منع فرمایا. شراب ایک مشروب ہے، اور دین اسلام نے صرف ہماری روح کی صحت اور روح کی پاکیزگی کا انتظام نہیں کیا، بلکہ یہ واحد دین ہے جو آپ کو 100% ہیلدی جو فوڈز ہیں اور جو ہیلدی کائنات میں آئٹمز ہیں، چیزیں ہیں، ان کی ریکمنڈیشن دیتا ہے، اور جو انہیلدی ہیں ان کو منع کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشروب تھا شراب، جس طرح کشید کی جاتی ہے، جیسے بنائی جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو تو ویسے ہی ایک، اگر آپ کی طبیعت میں نفاست ہے آپ کو گھن آئے گی. اب دیکھیں یہ میں اس کی مثال، گھن ہر کسی کو نہیں آئے گی. کئی لوگ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمارے گھروں سے جو ہمارے بن، اگر آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو کہ کسی ایک دفعہ اسکپ ہو جائے، بن لینے والے نہ آئیں، گاڑی نہ آئے، تو وہ بن بند ہونے کے باوجود اس میں سے ایک بدبو سی آنے شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو کھول کے اس میں اور کچھ ڈالیں تو ایک بہت ہی بری سی اس میں سے اسمیل آتی ہے. تو جو ہم لوگوں کی طبیعت کو گوارا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم صاف رہتے ہیں اور گندگی سے اور بدبوؤں سے دور رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گندگی کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں سے چیزیں چن کر کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، مختلف ان کے کام ہوتے. وہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے، ان کو گھن نہیں آتی، ان کو بدبو نہیں آتی، ان کو گندگی نہیں لگتی، انہیں فیل نہیں ہوتا ٹچ کریں گے ہمیں جرمز لگ جائیں گے. تو یہ مزاج انسان کا ایسے ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ شراب کو بنتے ہوئے دیکھیں گے تبھی آپ کو کراہیت آ جائے گی، اور اس کی اسمیل اتنی زیادہ دور تک اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. کوئی انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ کسی مشروب کی، اگر کوئی کولڈ ڈرنک ہے یا کوئی سافٹ ڈرنکس ہیں، اس کی اچھی خوشبو، اچھا فلیور ہوگا تو ایک نارمل طبیعت کے بندے کو وہ اچھا لگے گا.
لیکن جو نارمل نہیں ہوتا تو اس کو وہ اسٹرانگ اور بدبودار جو مہک ہے اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ عام ہو گئی تھی عرب میں, مکہ میں بھی, اور اوور آل جتنے لوگ تھے, شراب کا استعمال تو بہت فریکوینٹ تھا. اللہ نے منع فرمایا تو گریجولی منع فرمایا. جیسے سورہ نساء میں ہم نے دیکھا, نماز کے قریب مت جاؤ نشہ اتر نہ جائے, تو ایک سٹیپ دیا انہیں. پھر اس کے بعد اب یہاں پر واضح فرما دیا کہ شراب اور جوا, یہ جو گیمبلنگ ہے, جوا, اس میں آپ نے دیکھا ہے لوگ اپنے پورے پورے گھر کی دولت داؤ پہ لگا دیتے ہیں. جو جیت جاتا ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, اور جو ہار جاتا ہے اس کے اندر بغض, نفرت, غصہ, اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, قتل و غارت ہو جاتی ہے, اور ہر دفعہ آپ جیت بھی نہیں سکتے, رسکی ہے. تو پوری کی پوری جائیدادیں, اپنے گھر بار, ہر چیز داؤ پہ لوگ لگا دیتے. نارمل نہیں ہے یہ. دین اسلام آپ کو کہتے ہیں نا سیف پلے کریں, آپ نہ کسی کا نقصان کریں اور نہ کوئی آپ کا نقصان کرے. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شراب, جوا, بتوں کے پاس, یعنی قربانی کے لیے جو بتوں کے پاس جاتے تھے مشرکین, نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر, کہ کوئی کام کرنا ہے تو تیر نکال کے پھینکے, اور اس حساب سے اس پہ ایک پہ لکھا ہوا ہے کام کرنا ٹھیک ہے, دوسرے پہ نہیں. اب کون سا تیر ہاتھ میں آیا یا کس ڈائریکشن میں گیا, مختلف سب نے طریقے بنا رکھے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب ناپاک کام ہے. ہمارے یہاں طوطوں سے بھی فال نکلوائی جاتی ہے. اب آج کل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کون فال نکالتا ہے, کیوں نہیں نکالتا, آپ استخارہ نہیں کرواتے. تو یہ آپ وہی تو کام کر رہے ہیں. طوطے نے فال نہیں نکالی, مولوی صاحب نے نکال دی. انہوں نے کہا میں تسبیح گھماؤں گا, میں بتا دوں گا آپ کا یہ کام کرنا درست ہے یا نہیں. یہ اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. یہ جو تیر نکالے جاتے تھے جوئے کے, اور وہ جو بتوں کے, اور سارے جو فال کے تیر نکالے جاتے تھے, اور جو پرندے اڑائے جاتے تھے, یہ صرف آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے استخارے کا. استخارے سے کوئی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. استخارہ میننگز ہیں خیر طلب کرنا, اور بندہ اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں, اگر میرے حق میں بہتر ہے, خیر ہے, تو اسباب بتا دیجیے. یہ نہیں کہ مجھے دکھا دیجیے اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں, خواب آ جائے مجھے میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ اسباب بنا دیجیے, میرا مقدر کر دیجیے اسے. اور اگر اس کام میں میری خیر نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے, تو اس سے مجھے دور کر دیجیے, اور میرے دل کو قرار بھی آ جائے. کیونکہ کبھی کبھی ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم چھوڑتے ہیں تو بس دل مطمئن نہیں ہوتا, ہے کاش کر لیتے, کیا پتا ایسا نہ ہوتا, ایسا ہو جاتا وغیرہ. یہ تو آپ نے اللہ سے دعا کی ہے. ہاں اس میں ایک حد تک میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو کچھ فیلنگز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ جو خواب آپ نے دیکھا, یعنی جو ہم نے تو کرائٹیریا بنایا نا, یہ رنگ دیکھا تو اچھا, استخارہ کرنے کے بعد سوئے, یہ چیز دیکھی تو مٹھائی دیکھی, پھول دیکھے, اور سرخ رنگ دیکھا تو اچھا ہے, اور سفید دیکھا تو یوں ہے. یہ کہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ بزرگوں کے تجربات ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو جو رنگ نظر آیا اس پہ ان کا دل مطمئن ہو گیا, آپ کو بھی جو رنگ نظر آئے وہ وہی ہو. یہ سب کی اپنی اپنی پرسنل انڈیویجول پریکٹسز ہیں. ہاں بس اتنا کافی ہے کہ آپ نے وہ دعا پڑھی تو ہو سکتا ہے صبح جب آپ سو کر اٹھیں تو آپ کا مائنڈ ایک طرف ہو جائے, آپ کہیں بس مجھے کام کرنا ہے, میرا دل اچھا محسوس کر رہا ہے, یا آپ کہیں نہیں مجھے نہیں کرنا, میرا دل مطمئن نہیں ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں ایسا. تو اس طرح سے معاملات ہیں, یوں نہیں ہے تسبیح کا دانہ, تسبیح وہ ہلتی رہے گی اور دانہ گھمائیں گے رائٹ ہو جائے گی لگی. یہ کہاں, کس نے بتایا یہ استخارہ؟ ویسے تو ہم ہر چیز پہ بدعت اور شرک پہ شور کرتے, ایسی چیزوں پہ تو کوئی بات بھی نہیں کرتا. تو اس حساب سے یہ بھی فال نکالنے والی بات ہے. بتا دیجئے میں امریکہ کا ویزا لگ گیا, جاؤں کہ نہ جاؤں. بتا دیجئے فلاں کمپنی میں میری جاب کا کال ہوا, انٹرویو, وہاں میرے لیے ملازمت کرنا ٹھیک ہے نہیں. کوئی نہیں بتا سکتا, یہ اللہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے, اور یا پھر وقت کے ساتھ آپ کو پتا چلتا ہے. ہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا استخارہ کرو اور مشورہ کرو. تو آپ اپنے مخلص دوستوں سے, علم والوں سے, تقوی والوں سے مشورہ کر سکتے ہیں. وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں.
اور آپ ان سے بھی استخارے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دعا کر دیں، جیسے ہم اپنے بڑوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں یا متقی دیندار لوگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کے حبیب جنت کے سردار زبان مبارک سے بات ادا نہ ہو اور اللہ کی طرف سے پوری ہو جائے، کیا انہیں کسی کی دعا کی ضرورت تھی؟ کیا آپ کو تھوڑا سا بھی یہ امپریشن آتا ہے یا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرنا؟ میں اگر اپنے حساب سے سوچوں، نہیں، میں تو نہیں، میرے نبی کو کس کو کہنے کی ضرورت ہے؟ ان کے لیے کون دعا کر سکتا ہے؟ ان سے افضل کون ہے؟ لیکن میرے نبی کی شان دیکھیں آپ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرما رہے ہیں، وہ حج کے سفر کرتے ہیں یا عمرے کے سفر کرتے ہیں یا وہ سفر پہ جاتے ہیں کہ دعا کرنا ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! کبھی آپ کو کسی عالم دین نے کہا ہے میرے لیے دعا کرنا؟ کبھی آپ کو کسی پیر صاحب نے کہا ہے میرے لیے، اپنے مرید سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ وہ کہتے ہیں تم لوگ کیا دعا کرو گے، ہم تم سے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمارا۔ تو اس حساب سے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ دعا آپ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں کسی کی دعا کی۔ کہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا رحمت نازل فرمائے، یہ ضرورت انہیں نہیں ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے، کس کو ہم دعا دے رہے ہیں؟ رب بھی اس کا ہے، فلا و ربو کا، جنت بھی اس کی ہے، ان کو ہم دعا دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہوا کہ ہم دعا دے رہے ہیں تو ہمیں کچھ مل رہا ہے اس سے، ہمارا گریٹیٹیوڈ ہے، ہماری عاجزی ہے، ہمارا لنک ہے، تعلق ہے اللہ کے حبیب سے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے اور سوچنا ہے۔ اور فال، بت، تیر، شراب، جوا، یہ سب، یعنی اب دیکھیں نا ان میں سے کسی نہ کسی چیز میں کوئی، اب ہم شراب نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن ہم اس میں ہیں، فال نکالنے والوں میں۔ ہم کہتے ہیں ذرا میرا ہاتھ دیکھ کے بتا دیں شادی کب ہوگی، کتنی لکیریں ہیں ہاتھ میں شادی کی، اور بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور ہوں گے تو کتنے ہوں گے، ہاں جی اتنے لڑکے نظر آ رہے ہیں، اتنی لڑکیاں نظر آ رہی، کون دیکھ سکتا ہے؟ تکے لگ جاتے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت علم بھی ہوتا ہے تو اس پہ ایمان ہمارا پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں لاکھ علوم ہو، علوم ہیں، ان سے میں 100% انکار نہیں کر سکتی ان کا، لیکن ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ نے کیا سنا نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ایک عورت نے کہا تھا میرے لیے اولاد کی دعا فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان کے لیے دعا نہ کریں، اس جوڑے کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی میں نے۔ اور کچھ سالوں کے بعد ان کی اتنی اولادیں ہوئیں، اور پھر پتہ کیا چلتا ہے کہ انہوں نے تو ایسے فقیر کو کھلایا کہ جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے ان کی تقدیر بدل دی۔ اب یہ روایت ضعیف ہے یا مستند ہے یہ سب تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، عمل بھی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ انسان نے کوئی عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یوں نہ کرتا تو میں یوں نہ کرتا، یہ اس کا پروف سورہ یونس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے۔ کیا پتا چلا کہ ایک عمل نے، وہ تقدیر وہ تھی مچھلی کے پیٹ میں رہنا، عمل سے بدل لی۔ دعا سے بھی آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں اور عمل سے بھی بدل سکتے ہیں۔ تو یہ پیاری باتیں اس پیارے دین میں دی گئی ہیں کہ ہمیں کسی سے فال نکلوانے کی، مستقبل کا حال جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے حق میں یہاں میں رشتہ دیکھ رہی ہوں، یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ وہ سمجھدار دانا لوگ ہوتے ہیں، ان کے انداز الگ ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ اہل علم اور تقوی والوں کے بھی ایک، ان کے اندر بھی ایک اللہ کی طرف سے صلاحیتیں ہوتی ہیں، صحیح غلط انہیں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں مانتی جو بیٹھ گیا آپ کو بتانے کے لیے اس کو ہمیشہ محسوس ہوتا رہتا ہوگا۔ یہ تو روحانی علوم اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہوتے ہیں، اس کا آپ کوئی اس کو کمرشل نہیں بنا سکتے، کبھی بھی نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات یہاں پر واضح کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی آج ہماری ذلت اور ناکامی کے اسباب یہ ہیں، یہ شراب، یہ جوئے، شارٹ کٹ چاہیے دولت حاصل کرنے کے لیے، یہ ہمارا سودی نظام جس نے جکڑ لیا ہے ہمیں،
اور اس کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شراب، جوا، بت اور پانسے برائیاں ہیں، شیطانی کام ہے، پس ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس شراب بے حسی بھی پیدا کرتی ہے، صحت کو بھی خراب کرتی ہے۔ سینس میں نہیں، انسان سوچے نا اچھے خاصے ڈیسنٹ لوگ ہیں اور نشے میں ایسی بے وقوفیاں کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا ڈیسنٹ آدمی تھا، یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ سڑک پہ، ٹرین سٹیشنز کے باہر انگلینڈ میں ہم لوگ جب، یا امریکہ میں تو خاص طور پہ، گرے ہوئے پڑے، اچھا خاصا خوبصورت جوان اس ذلت کے ساتھ وہ گرا پڑا ہے، اور پولیس والے اس کو ایسے اٹھا رہے ہیں اور ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو کبھی بھی اتنی اپنی بے عزتی وہ برداشت نہ کرتا، لیکن خود اس لیول پر اپنے آپ کو لے کر آیا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت کرو ایسا، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے دشمنی ڈال دے۔ اب کیوں؟ بے حس لوگ دوسرے کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے، اور جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے، اور ایک دوسرے کے وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اسلام انسان کو اللہ کی یاد کرنے والا، عبادت کرنے والا اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنانا چاہتا ہے۔ تو جو چیزیں بھی اس کانسیپٹ میں، اس مقصد میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے گا، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی روک دے گا۔ جو کبھی آپ نے دیکھا ہے جو جوئے کا عادی ہو جائے، مجھے ضرور بتائیے گا، ہو سکتا ہے کہ میرا علم کم ہو تو مجھے تھوڑا، ظاہر ہے کہ مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اپنی نالج کو اپڈیٹ کرتی رہوں، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کسی نشہ کرنے والے یا ڈرگز لینے والے یا جوا کھیلنے والے کو سکسیسفل دیکھا ہے کہ وہ بڑا اپنے ریلیشنز میں بھی سکسیسفل ہے، بزنس میں بھی سکسیسفل ہے، ایک اچھی پرسنالٹی کا شخص ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ کے آپ رش کرتے ہیں کہ کیا کمال کی شخصیت، اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے یہ شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے۔ تو یہ ضرور آپ مجھے بتائے گا، کیونکہ یہاں پر یہی بتا دیا کہ وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دے گا، نماز سے بھی روک دے گا۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ اب باز آتے ہو دونوں طرف اشارہ ہے کہ کیا تم رک جاؤ گے اس کے روکنے سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کیا تم ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو کہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ زیادہ صحابہ کرام نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا تم چھوڑتے ہو؟ تو ہم سب نے ایک آواز ہو کے کہا ہاں ہم چھوڑتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ مکہ کی گلیوں میں مٹکے برتن توڑ کے بہا دیے سڑکوں پہ لوگوں نے۔ اب ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے اب جو خریدی ہوئی ہے اس کو تو کچھ کر لیں، آئندہ سے نہیں پئیں گے تو ضائع ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ انہوں نے توڑ پھوڑ کے گلیوں میں بہا دی شراب کہ اب حرمت آ گئی ہے، اللہ نے فرما دیا ناپسندیدہ ہے، تو اب اس کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ پھر 95 سے 99 آیات میں حالت احرام میں شکار سے روکنے کا حکم آ گیا کہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، لیکن جب احرام پہن لیا تو اس مخصوص وقت کے لیے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ان کو روک دیا جاتا ہے، حرمت ان کی ہو جاتی ہے۔ اور جو کوئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ارتکاب کر لے اس کا جس سے روکا گیا، تو اسے فدیے کے طور پر اس جیسے جانور کی قربانی دینی ہوگی جسے حدود حرم میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور 2 انصاف پسند شکار کی جزا کا تعین کریں گے۔ پھر جو جس شخص نے وہ شکار کیا تھا اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اتنی مالیت کے برابر مساکین کو کھانا کھلا دے، یا رقم جتنے روزوں کے فدیے کے برابر ہو وہ ادا کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو شکار کر لیا اس کا آلٹرنیٹو، اس سے کمپیٹیبل، چھوٹا جانور شکار کیا تو فدیے میں چھوٹا ہی دینا پڑے گا، اور اگر بڑا ہے تو اس کے لیے کہا کہ 2 تقوی والے متقی وہ ڈیسائیڈ کریں گے، یہ چھوڑ دیا ان لوگوں پر کہ وہ فیصلہ کر لیں۔ دیکھیں صورتحال کو کہ کیا پیارا دین ہے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ ہر حکم قطعی نہیں دیا گیا شریعت میں، کچھ چیزوں کو کلیئر کیا گیا اور کچھ کو صورتحال پر اصول دے کر چھوڑ دیا گیا کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ دیکھ کر فیصلہ کون کرے؟ جو عادل ہو، انصاف پسند ہو، تو وہ فیصلہ کرے۔ تو یہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے، اجتہاد جسے کہا جاتا ہے، قیاس جسے کہا جاتا ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور آج ہمارے بہت کم علماء میں یہ صفات باقی رہ گئی ہیں۔ وہ 1448 سال پہلے، 40 سال پہلے وہی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، میجورٹی کیے چلے جا رہے ہیں، اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے، دور حاضر سے سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس دور میں ان مسائل کو
قرآن اور سنت کی روشنی میں کس طرح حل کیا جائے گا، کیا آسانیاں ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے، کیا چیزیں جائز ہوں گی، کیا چیزیں ناجائز ہوں گی. ماشاءاللہ کچھ علماء ہیں، ایسا میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہ ہوتا تو اسلام تو بالکل پریکٹس سے ختم آؤٹ ہو چکا ہوتا. ابھی بھی اسلام زندہ ہے تو ایسے مجتہدین کے وجہ سے جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ آسانیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اس دور کے حساب سے آپ نے کیسے عمل کرنا ہے اور آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکتے ہیں، اپنی منمانی سے نہیں کہ جو مجھے اچھا لگے تو وہ حکم آ جائے گا، قرآن اور سنت کی ہی روشنی میں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید فرما دیا حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے لیکن پانی کا یعنی کہ جو سی فوڈ ہے. اب اس میں بھی علماء کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہے. جب ہم کہتے تھے نا سی فوڈ پانی کا شکار تو بعض کے نزدیک پانی کی ہر چیز حلال ہے، مثلا لابسٹر، پراؤنز، فش وغیرہ، اور بعض کہتے نہیں صرف فش کی بھی سرٹن ٹائپس ہیں، کچھ کو الاؤ کرتے کچھ کو نہیں کرتے. تو اس میں ہے تھوڑی گنجائش. اس حساب سے یہ بات یہاں پر واضح کر دی کہ اللہ نے فرما دیا سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کرا دیا گیا اور زیادہ بہتر فش ہی ہے. پھر 100 اور 103 تک جو آیات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بارگاہ کے آداب امت کو سکھائے جا رہے ہیں کہ غیر ضروری سوالات مت کیا کرو. اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں گی تو تمہیں ناگوار گزرے گا. یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ فرما دیں، کوئی حکم پڑھ کے نہ سنا دیں، انتظار کیا کرو. اور جیسے قیل و قال کہتے ہیں اس کو، آرگیومنٹ کرنے کو، قیل و قال، بحث مباحثہ، بال کی کھال نکالنا بھی کہتے ہیں اس کو، حجت بازی کرنا بھی کہتے ہیں. یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو یاد ہے نا بقرہ والا واقعہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کیا حرکتیں کر رہے تھے؟ کیا عمر ہو، کیا رنگ ہو، کیسی ہو. یہ آپ کو گائے کا نہیں پتا تھا کہ گائے کسے کہتے ہیں؟ آپ حکم سنتے ہی کہتے جیسے آپ نے فرما دیا ہم کریں گے. جاتے باہر نکلتے جا کر گائے کو، کوئی بھی گائے کو اٹھاتے، ڈھونڈتے، ذبح کر ڈالتے. نہیں، رنگ بتائیں، عمر بتائیں، قد کاٹ بتائیں، خاندان بتائیں، ساری باتیں پوچھ کے تو پھر ظاہر ہے مشکل ہوتی چلی گئی، کمپلیکیشنز ہو گئی، معاملات پیچیدہ ہو گئے. تو انسان پہ ہی مصیبت آئی نا زیادہ سوالوں سے. اس لیے علم میں اضافے کے لیے جو سوال ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور جب کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے اس میں جو سوال ہوتے ہیں وہ انفیکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے کام کرنے میں، ہمیں اتنا اس پہ کام کی اہمیت پر یقین نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوالات کیے تو تمہارے لیے ہی مشکل ہو جائے گی. یہ تو عام حکم آ گیا، لیکن اس میں مفسرین کرام نے تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نے پوچھا حج کی فرضیت کا جب حکم آیا کیا ہر سال فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر فرض کر دیا جاتا اور تم کر بھی نہ پاتے. اسی طرح بعض نے لکھا، کوئی کہتا تھا میری سائیکل چوری، میری اونٹنی چوری ہو گئی، کوئی کہتا تھا کہ میرے والد کا نام پتہ ہے آپ کو کیا ہے. اس میں بھی واقعات لکھے کہ ان کو رسوائی ہونا پڑا. تو اس قسم کے، یہ کہتا ہے میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں. سب کے سامنے رسوا ہو گیا، نہ پوچھتا تو کسی کو نہ پتا چلتا. تو اس طرح سے بال کی کھال نکالنے والوں کے لیے مشکلیں آتی ہیں، عمل کرنے والے اتنے سوال نہیں کرتے. اور زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دوہنا اور ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت کھانا اپنے طور پر حرام کر لیا. دیکھیے جیسے یہ جی فلاں بزرگ کے نام پر ہے، چرتا رہے کھاتا رہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا. اب ہمیں بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اس چیز سے کہ اگر ہم کسی اللہ کے ولی سے، کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے نام سے جانور کو مخصوص کر کے نہ پالیں. آپ ان کے نام پہ جانور ذبح کر دیں، اصالے ثواب کر دیں، لیکن ایک جانور کو پالے مت کہ یہ میں کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہی، آپ کے مائنڈ میں جو بھی آپ کے بزرگ ہیں ان کو امیجن کر لیجئے کہ یہ ان کے لیے ہے، یہ پل رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اس کو میں پال پوس کے موٹا تازہ کروں گا اور پھر ذبح کروں گا. مت کریں ایسا، بالکل مت کریں.
اللہ کے لیے پالیں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے پالیں، جیسے ہم بقرعید پہ کرتے ہیں، تو وہ چیز ہے۔ ہاں ایصال ثواب کر دیں، لیکن وہ کوشش کریں کہ اس میں کہیں ریزیمبلنس نہ آئے مشرکوں سے۔ آج تک ہم زوال کے وقت، مجھے تو یہ بات بھی نہیں سمجھ آ رہی، آج تک ہم زوال کے وقت رک جاتے ہیں، زوال کے وقت ہم نے نماز نہیں پڑھنی، کیوں نہیں پڑھنی بھائی، کیا ہوا؟ جی اس لیے نہیں پڑھنی کہ ایک قوم زوال کے وقت سجدہ کرتی تھی، کہاں ہے وہ قوم اب؟ وہ قوم تو کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں رہ رہے ہوتے پھر آپ زوال کے وقت سجدہ کرتے تو یہ سسپیشیس ہو جاتے آپ کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں سورج کو؟ اب تو ایسا کچھ نہیں ہے نا، لیکن آج تک ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے یہاں اکثریت اس رول کو فالو کر رہی ہے، سب نے الگ الگ ریزن اپنے ایکسپلینیشن کے دیے ہوئے، جبکہ آج اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیوں کر رہے ہیں کہ بھئی اس قوم سے مشابہ نہ ہو جائیں جو سورج پرست ہیں۔ تو اس سے زیادہ اس بات کا حق رکھیں کہ جو مشرک کام کرتے تھے اس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ ہاں جس کام میں اللہ حکم دے دے پھر چاہے وہ مشرک بھی کرتے تھے، مثال کے طور پر صفا مروہ کی سعی تو مشرک بھی کرتے تھے، کعبے کا طواف تو مشرک بھی کرتے تھے۔ جب صفا مروہ کی سعی کی انہوں نے، اس پہ بت رکھے ہوئے تھے، تو جب اللہ کے حبیب نے حکم دیا سعی کرنے کا تو ریلیکٹنٹ تھے تھوڑا، اور کچھ لوگوں کو تھوڑے دل میں شکوک و شبہات تھے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ تو مشرکوں کا عمل تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفا و مروہ میری نشانیاں ہیں، تم تو میرے لیے صحیح کر رہے ہو نا، وہ تو اپنے بتوں کے لیے کر رہے تھے۔ ایسے ہی پتھر پوجنا، پتھر کی بتوں کی عبادت کرنا غلط ہے، لیکن حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں نا، بوسہ دیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے اس کی۔ کوئی کہتے جی آپ بھی تو پتھروں، کہہ دیتے ہیں کئی غیر مسلم، آپ بھی تو پتھر کو پوجتے ہیں، ہم پوجتے نہیں ہیں، ہم پتھر سے کچھ نہیں مانگتے، بس اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ایک معاملہ ہے بس۔ تو اس لیے کبھی جہاں پر لوگ آپ پہ تنقید کر سکتے ہوں یا آپ کو خدا نخواستہ غلط شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان کاموں کو اوائڈ کرنا امن کے لیے، اتحاد امت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ سب جانور جو انہوں نے، اچھا یہ کہتے تھے اب ان کا دودھ کوئی نہیں دوہے گا، کوئی ان کو کھائے گا نہیں، ان کو چھوڑ دو، آزاد کر دو چرنے کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ وسیلہ وہ والا وسیلہ نہیں ہے، واو سین یہ لام، وسیلہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ نہ کرے کوئی سمجھ لے، تو یہ واو سواد یہ لام، تو یہ سارے وہ طرح طرح کے جانور تھے جو انہوں نے اپنے بتوں کی رضا کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ ان کی تعریفات میں مختلف اقوال ہیں، حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، پھر اللہ نے فرمایا یہ کافر لوگ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کو ایسی چیزیں نہیں چاہیے۔ ایک میری فرینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی تھا تو ان کے یہاں اولاد بچتی نہیں تھی، جیسے بچہ پیدا ہوتا تھا تو فیو ڈیز میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو کسی نے کہا کہ کسی بزرگ کے نام پہ اس کا کان، جب تم منت مان لو کہ اس بزرگ کے نام پہ ان کا نام رکھیں گے اور اس کے کان میں اس بزرگ کے نام کی بالی ڈال دیں گے، اسپیس بنا کے کان میں، بوائے بھی ہو چاہے گرل ہو، انہوں نے کیا ایسا۔ تو یہ سب چیزیں بالکل غیر شرعی ہیں، یہ ناٹ اونلی غیر شرعی ہیں مگر یہ کفر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے، تو اس حساب سے کسی بزرگ کے نام سے کان چھید دینا یا ہاتھ میں کچھ باندھ دینا یا پاؤں میں کچھ باندھ دینا، یہ ویسے تو غلط نہ ہوتا مگر چونکہ مشرکوں کے طریقے تھے اور اللہ نے ناپسند فرمائے، تو اب ہمیں احتیاط کرنی ہے، اب ہمیں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور یعنی حرام اور حلال قرار دینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، یہ بندے کا اختیار نہیں، وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے۔ دیکھیں اگین وہی والی بات کہ نہ آپ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوئیں اور نہ حلال کو چھوڑ دیں کہ ہم نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا۔ پھر آیت مبارکہ 104 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اہل کتاب اور دین سے منہ پھیرنے والوں کو حق کی دعوت دی جاتی ہے،
انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف چلے آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم جس روش پر ہیں اسی پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اپنے باپ دادا کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے خواہ ان کے آبا، ان کے جو اجداد تھے، فور فادرز تھے، کیا وہ جاہل ہوں اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں پھر بھی۔ یہاں پہ دو باتیں کلیئر ہوئی، بہت سے لوگوں کو حق کو تسلیم کرنے میں ان کا جو ایک گزشتہ زندگی کے جو ان کا اعمال ہیں یا جو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا جو ان کی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں یا جو رسم و رواج ہیں، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو بھئی یہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو یہی سلسلہ چلا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیروی کرنے سے خاندان کی ویلیوز کو، اقدار کو، باپ دادا کے طریقوں کو اپنانے سے منع نہیں فرمایا۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ غیر شرعی کام نہ ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، جہالت کے کام نہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ آج کل تو دیکھیں کسی بھی ملک میں جہاں بزرگوں کی کسی کو ویلیوز ہوتی ہیں وہی قوم ہوتی ہے، باقی تو بھیڑ بکریاں چرتی پھر رہی ہیں، لگ رہا ہے کوئی ویلیوز ہی نہیں رہی۔ اب آپ دیکھیں کبھی آپ نے محسوس کیا یہ انگریزوں نے کیسی چیزوں کو ان کے اندر کتنی اچھی چیزیں تھیں، تھینک یو کہتے تھے، یو آر ویلکم کہتے تھے، اب انہوں نے کیسے ریپلیس کر دیا ہے، تھینک یو ہی نہیں کہتے، چیئرز، یا کہتے کہ واٹ از اٹ، آپ یہ، اور وہ دوسرے کو کہہ دیں تھینک یو، اگر ہم بول دیں تو تب بھی وہ صرف سر ہلا دے گا، وہ یو ویلکم کہے گا ہی نہیں آگے سے۔ پہلے گڈ مارننگ کہتے تھے، اب مارننگ شروع کر دیا۔ گڈ مارننگ تو گریٹنگز تھی نا، مارننگ کیا؟ اپنے ہی ویلیوز کو نئی نسلیں پامال کر رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، تو چاہے کوئی بھی ملک ہو۔ یہ فارمیلٹیز، یہ ادب آداب رکھ رکھاؤ سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ ویلیوز تھیں تو وہ اس قوم کی اس سے آئیڈینٹیفیکیشن تھی، اس کا وقار تھا، لیکن اگر غلط ہے تو پھر ان کو چھوڑنا واجب ہے۔ تو کئی لوگ ایسے دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں نا، تم یہ کام کرتے ہو کیونکہ تمہارے دادا نے کیا، تو قرآن کی یہ آیت اس کو ریفرنس میں دیتے ہیں۔ آپ کسی صحیح کام کرنے والے کو یہ آیت ریفرنس میں نہیں دے سکتے، آپ صرف اسی کو اس آیت کا ریفرنس دے سکتے ہیں جو اللہ نہ کرے قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو۔ تو یہ تھوڑا سا لائن کو اپنے ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے۔ تقلید اچھی ہے، تقلید کے خلاف نہیں ہے اسلام، کسی کو فالو کرنے کے خلاف نہیں ہے، اسلام تو ہے ہی تقلید۔ ہم اللہ کے نبی کی تقلید کرتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے تقلید کرنے کی، ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ ہم تو تقلید کی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں سکھائی، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، جس کسی نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی اور لوگوں نے اس کی پیروی کی تو جتنے لوگ وہ اچھا کام کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور جس نے عمل کیا اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے بنیاد رکھی تھی ہر دفعہ اس کے اعمال میں بھی اس کا اجر لکھا جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے تقلید کی۔ لیکن بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ابو جہل جیسے لوگ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد جھوٹے ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اصل ایشو یہ ہے، کئی دفعہ ایسے آپ کی لائف میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملے ہوں گے کہ وہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کریں۔ اب یہ باتیں کئی دفعہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کسی اسکالر سے ہماری بات ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی کیا کریں، لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم یہ بولیں گے اور فتنہ پڑ جائے گا، بس صحیح ہے جس طرح جو لوگ سمجھ رہے ہیں سمجھنے دو۔ مجبوریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، خاندانی ہمارا سسٹم، ویلیوز وغیرہ، تو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز شریعت کے خلاف ہوگی تو پھر یہ حکم ہوگا کہ کیا تمہارے باپ دادا اگر جاہل ہوں گے تو پھر بھی تم ان کی، بلکہ پھر تو ان کی پیروی کرنا ان کے لیے بھی عذاب جاریہ بن جائے گا نا۔
اگر کسی کے گھر میں کوئی ظلم کی رسم ہوتی تھی، غلط رسم ہوتی تھی، اگر وہ اس کو جاری رکھے گا تو وہ خود بھی گناہ گار ہوگا اور اپنے باپ دادا کی روحوں پر بھی عذاب بڑھوائے گا. اس کے برعکس اگر وہ اس کو کریکٹ کر دے اور ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دور کے جو بھی حق پرست ہیں، ظاہر ہے کہ چند ہی ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے، مگر اکثر جو انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو حق کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے وہ ہر دھرمی کے ساتھ انکار کر دیا کرتے تھے، حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس رویے سے اللہ کے نبیوں کو، سب کو، اور خاص طور پر جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اور سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے صدمہ پہنچتا تھا. آپ کو تکلیف ہوتی، تکلیف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی تھی. سوچے کس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ جہنم میں کیوں گرنا چاہتے. یعنی ایک دنیا کی مثال آپ کو سمجھاتی ہوں. میں کہیں سے دیکھ کر آئی ہوں، مجھے بتایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، یہ ایک گھاٹی ہے، اس کو کسی نے پریپئر کیا ہے اور وہ دھکیل کے لوگوں کو یہاں لائے گا اور اس میں گرنے کے بعد 10,000 8,000 5,000 جو بھی یہ گر کے مر جائیں گے. اب مجھے یہ پتا ہے اور میں جا رہی ہوں اور میں جا کر ان کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ ایسا ہے، تم وہاں مت جانا. وہ کہتے ہیں ہم تم پر یقین نہیں کرتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ چل پڑتے ہیں اس راستے کی طرف. تو وہ جس شخص موت کی طرف جائے، اگر وہ انسانی ہمدردی رکھتا ہے تو وہ تڑپے گا ان کے لیے. اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا کہ اس کو نہیں مان رہے، اس کو یہ نہیں ہو رہا کہ مجھے ڈینائی کر رہے ہیں، یا اس کو ان سے شکریہ کہلوانا تھا، احسان مند کرنا تھا اپنا. نہیں، وہ تو ان کو بچانا چاہ رہا ہے، خیر خواہی چاہ رہا ہے. تو یہ اگزامپل میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے لاکھ درجے اوپر ہے. یہ تو صرف دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے دیے کہ آپ جہنم سے پکڑ پکڑ کر دور کر رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ بس ضدیں جانے کے لیے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا جو آقا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان کے نبی نے دیکھا ہے، جو ان کے ہادی نے دیکھا ہے، راہبر نے دیکھا ہے، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا اور وہ ماننا بھی نہیں چاہ رہے. تو یہ چیز اللہ کے نبی کو غمزدہ کر دیتی تھی اور آپ بہت زیادہ دکھی ہو جایا کرتے تھے. تو یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ بس اپنے جان کی فکر کریں. یعنی جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے تبلیغ کر دی اور سمجھا دیا، اب آپ ان کی پرواہ چھوڑ دیں. جو گمراہ ہوگا وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ حق کے راستے پر. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ پوری قوم ایک طرف ہو جائے، ظالم ہو جائے، جابر بن جائے، بے دین ہو جائے اور خود غرض ہو جائے، آپ اگر حق کے راستے پر ہیں، یہ معجزہ ہوگا، یہ یا کرامت کہوں اس کو کہ کرامت ہو جائے گی، یہ کرشمہ ہوگا اللہ کی قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کو خود ہی محفوظ کر دیں گے اور سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیں گے کہ جس نے جو کام کیا تھا. پھر اسی طرح سے آیت مبارکہ 106 میں وصیت کرنے کا کہ جب کسی کو پتا ہے قریب المرگ ہے، آج کل تو ویسے ہی کچھ پتا نہیں کب کس کی وفات ہو جائے، 10 طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس وغیرہ. جس کے پاس مال ہے تو کچھ تعلیمات ایسی ہیں کہ 2 راتوں سے 3 نہیں ہونی چاہیے کہ وہ وصیت تیار نہ کرے. اب آپ یہ دیکھیے، عام طور پہ دین کا اصول ہے کہ وارث کے لیے وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو تو شریعت کے مطابق مل ہی جائے گی. لیکن یہ رول اسلامک اسٹیٹ میں تو چل سکتا ہے، یہ غیر مسلم اسٹیٹ میں نہیں چل سکتا. وہاں آپ اگر لکھیں گے نہیں تو وہاں کے قانون کے مطابق جائیداد تقسیم ہو جائے گی یا اسٹیٹ کے پاس چلی جائے گی. تو وہاں پر آپ کا یہ فتویٰ نہیں چلے گا، وہاں آپ کو اپنی ول بنانی پڑے گی اور آپ اس کو اسی طرح بنائیے جیسے اللہ کا حکم ہے، تو تب یہ معاملات بنیں گے. تو اسی لیے کہا کہ وصیت کر کے جائے، اور وصیت میں 2 معتبر ہونا بڑا ضروری ہے بھائی، سینسیبل، ریزنیبل، آنےسٹ، 2 گواہ بھی ہونے چاہیے. اور یہ بھی بتا دیا تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو. مال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت ہی بڑا فتنہ ہے، اس میں کوئی رشتہ ناتا
کچھ نہیں انسان دیکھتا پھر. اور بتایا کہ گواہ بھی گواہی کو نہ چھپائیں. پھر اسلام کی ابتدا میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا, کی ہی جاتی تھی. پھر وہ ایک سوسائٹی کا سیٹ اپ ایسا بن گیا کہ اس کی اب ضرورت ہی نہیں رہی تھی, کیونکہ اسلامک لا پریکٹس کیا جاتا تھا. اور اب مجھے بتائیے کون سی دنیا میں اسلامک لا پریکٹس کیا جاتا ہے؟ تو اس وجہ سے اب یہاں پر معاملات کو اس علاقے کے قوانین کی وجہ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور پھر اس حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا, اور اس میں شریعت کا بھی خیال رکھیں گے. آیت مبارکہ 110 111 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, اور حواریوں کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ پر جو ایمان لائے, اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے, سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا علم بھی عطا فرمایا. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. آپ جو مٹی کا پرندہ بناتے تھے برس کے, اور جو اسکن ڈیزیز لا علاج ہوتی ہیں ان کے مریضوں کو دم کرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے, اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما لیا کرتے تھے. یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکا, یعنی جب وہ آپ کے قتل کے درپے تھے, اور کھلی نشانیاں آپ جب لے کر آئے, تو وہی بات تھی کہ وہ جو بدبخت ہوتے ہیں جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں تو جادو ہے, ان کو یہ معجزہ نہیں نظر آیا, جادو نظر آیا. اور جب میں نے حواریوں کے دل میں, حواری جو ہے وہ ساتھی جو ایمان لانے والے, جیسے ہم صحابی کہتے ہیں, مجھ پر اور میرے رسول پر, تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے, آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. اور جب حواریوں نے کہا, وہ جو مائدہ کی جو وجہ ہے, کیا اے عیسیٰ بن مریم آپ کے رب ایسا کریں گے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیں؟ تو انہوں نے فرمایا خبردار, یہ تم نے کیا قوم موسیٰ کی طرح کی باتیں شروع کر دی. تو انہوں نے فوراً کلیئر کیا کہ نہیں, ہم تو مومن ہیں, اور ہم صرف اپنے دلوں کی تسلی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک اللہ کی نشانی نظر آ جائے, ایک عظمت نظر آ جائے, ایک اس کی قدرت کا اظہار ہو جائے, ہمارے دل اس سے, ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں, اور ہمارے دل جو ہیں, اور ہم یہ جان لے کہ واقعی یہ کیا سچا دین ہے. تو ان کا ایمان تھا, اس میں کوئی شک نہیں تھا انہیں, لیکن وہ اپنے دل کی تسلی چاہتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جان لیا کہ واقعی ان کی نیت درست ہے, اور پہلے ان سے وہ سٹیٹمنٹ بھی لینا تھا کہ کیا تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو, تو انہوں نے بالکل کلیئر بتا دیا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات منک, کہ اے رب آسمان سے خوان اتار دیجئے اور دسترخوان, اور ہمارے لیے وہ عید بن جائے, ہمارے اگلوں اور پچھلوں کی, اور وہ آپ کی قدرت کی نشانی بن جائے. یعنی پتا چلا کہ کوئی بڑی نعمت عطا ہو, اس کی یادگار بنانا, اس کو ریکال کرنا, گریٹیٹیوڈ پے کرنا, یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اکثر میلاد کرنے والے اس آیت کا ریفرنس ضرور دیتے ہیں. تو یہ صحیح بات ہے, یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کریں, یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. اور اگین ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ربیع الاول میں ہی کریں, جب احساس ہو, جب خیال آئے. اور میں نے تو بڑی پیاری اپنی بہنوں سے بات کی تھی, اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مانا بھی تھا کہ ہر مہینے کی پیر کو ہم میلاد کریں. میلاد کیا کریں؟ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میلاد کہلاتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ سب کے ذہنوں میں میلاد کا کانسیپٹ کیا ہے. اللہ کے نبی کا ذکر کریں, باادب طریقے سے سنتیں بیان فرمائیں, احادیث مبارکہ بیان کی جائیں, اچھے نعتیہ اشعار جو میرے نبی کی شان کے لائق ہوں, اس میں ادب بھی ہو, اور کسی قسم کی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات بھی نہ ہو جس پہ اعتراض کیا جائے, تو آپ نعت خوانی بھی کریں.
لیکن پھر وہی یعنی بات ہے، اب اس کو ایک کلچر بنا کے رائج کر دینا کہ یہ تو کرنا ہی ہے. اب اس میں ہو کیا جاتا ہے، جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، جو نہیں کرتا اس کو تو محبت نہیں ہے اللہ کے نبی سے. یہ کیسے آپ طے کرتے ہیں؟ اور جو کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے. یہ جو مسئلے ہیں نا کہ آپشنل چیزوں کو دین کا حصہ بنا دینا، پھر نہ کرنے والوں کو برا جاننا، یہ غلط ہے. ادروائز بہت سی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کبھی کوئی کہیں کر رہا ہے، ایکسپریس کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کرنے دیں، اس کو پبلکلی لازم قرار نہ دیں اور نہ کرنے والوں کو آپ کرٹیسائز کریں. تو یہ چیز ہے کہ جب بنی اسرائیل دسترخوان کے یہ جو تھے حواری، جب یہ دسترخوان کے نازل ہونے کو عید کی طرح سیلیبریٹ کر سکتے تھے، تو ہم اس دن کو کیوں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن سیلیبریشن کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے حب رسول اور اطاعت رسول. ان دونوں کے بغیر سیلیبریٹ کریں گے تو ہم منافق ہیں. وہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، وہ گیٹ ٹوگیدر کرنی ہوتی ہے، کوئی مفاد حاصل کرنے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، کانٹیکٹ بناتے، وہ اپنے بچوں کا برتھ ڈے کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ایک سال میں 2 دفعہ بھی کر دیتے. بہانہ کوئی انہیں نہ بچوں سے، نہ بیوی سے، نہ میاں کو. مطلب ایک کلاس ہے جس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تھرو کرتے ہیں پارٹیز صرف اور صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے. ایسی بہت سی مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. وہ ایک سیاسی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں ان کو اپنے مفادات حاصل کرنے ہوتے ہیں. انہیں وہ اپنے اسپاؤس سے یا اپنی اولاد سے کوئی ایسی افیلیشن، لو اینڈ افیکشن اور کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں ہوتا. تو کیا ہم بھی اس کو سیاسی تقریب بنانا چاہتے؟ نہیں. اور نہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے کہ سب کو پتہ چل جائے. آپ کہتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، اور اس کو آپ اور بہتر بنا لیں کہ آپ کہتے ہیں اس مہینے میں تو سبھی کر رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ جب ان کو یاد نہیں ہوگا نا کہ میرے نبی کی اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی، تو میں اس مہینے میں رکھوں. آپ کو کسی نے پابند تھوڑی کیا کہ آپ ربیع الاول کے علاوہ ذکر مصطفیٰ نہیں کر سکتے. 11 مہینے اس کے علاوہ بھی کریں، ڈیلی کریں، ویکلی کریں، منتھلی کریں. یہ تو ساری کی ساری آپ کی اپنی لگن، محبت، چوائسز کے اوپر ہے، کون کیا کرنا چاہتا ہے. مگر جیسے میں نے عرض کی کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا حب رسول اور اطاعت رسول. یہ بھی ایک جیسچر ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے محبت کا. لیکن اصل وہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب نے خود ہمیں سکھایا کہ کیا. اللہ اور اس کے حبیب نے یہ نہیں کہا میری آنے کی خوشی مناؤ، لیکن کہا میری اطاعت کرو. اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی، تمہارے دل میں اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کسی کی ہونی نہیں چاہیے. اور اسی آیت سے ابھی جو ہم برتھ ڈے کی بات کر رہے تھے، اگر کوئی اپنے بچے کی پیدائش کے دن خوش ہوتا ہے، کھانا بانٹ دیتا ہے، کھلا دیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، سالگرہ جو بھی کہتے ہیں، ہاں تھوڑا بہتر کر لیں اس کو. شکرانے کے نفل پڑھوائیے اگر بچے تھوڑے بڑے ہیں تو. اگر زیادہ چھوٹے ہیں تو زبانی کہہ دیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور ہم بھی شکر کریں کہ اللہ نے آپ جیسی اولاد، نعمت ہے اللہ کی، اس سے ہمیں نوازا. اللہ ہمیں ان اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کرائیں، اگر بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو ان کے نام پر کچھ صدقہ اور خیرات کریں. اور یہ دعا کر کے کہ شکرانہ بھی ہے گزشتہ سال کا، اور آنے والی زندگی کی عمر کی جو ہے وہ لمبی عمر اور خیر و برکت کے لیے. ہر کام کا طریقہ ہے، اس پہ اتنا کریزی ہو کر اس کے اگینسٹ ہی زہر اگلتے رہنے سے ہی مسئلے حل نہیں ہوتے. اس کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ گہوارے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی، میں نے آپ کو کتاب اور حکمت بھی سکھائی. اور پھر معجزات عیسیٰ علیہ السلام بیان کیے گئے. اس کے بعد آیت مبارکہ 112 میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے وہ جو درخواست کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتیں مطلوبہ نشانی کے طور پر انہیں عطا کر دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب چونکہ تم نے یہ خود مانگ کر نشانی لی ہے، اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا اور کوئی اس سے بغاوت کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا. یعنی جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی ناقدری پر سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. یہ بات بڑی یہاں پر کلیئر ہے. اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے نا کہ نعمت الہی کے نزول کو عید کہا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا نا عید، بعض کہتے ہیں عید کہاں سے آ گئی. میں حیران ہوتی ہوں. دیکھیے
میں کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کرتی، جو میرے 20-22 سالوں سے مجھے لوگ سن رہے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن میں صرف سوچ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جب اب ربیع الاول آئے گا نا تو ایک طبقہ اس کے اگینسٹ ریکارڈنگز کروائے گا. کیسے آپ کی جرت ہو سکتی ہے؟ یہ ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ ایل جی بی ٹی کے اگینسٹ تو آپ نے کوئی ریکارڈنگ اب تک نہیں کروائی. جو اتنے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں اور جو اتنی، اس کے خلاف تو آپ کی کوئی ریکارڈنگ نہیں منظر عام پر آ رہی. اور ایک چیز ہے کہ ایک طبقہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا. میں اس بات میں نہیں ابھی جا رہی ہوں، مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے کہ جو میلاد کرنے والے ان میں بھی کون سی کمزوریاں ہیں اور کون سی غلطیاں ہیں، وہ میں ابھی بات نہیں کر رہی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یعنی یہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں آپ کو مت ذکر کرنا اللہ کے نبی کا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے کوئی اتنی محبت سے اللہ کے نبی کو یاد کر رہا تھا اور محفل سجا رہا تھا، کیا پتا کہ اس کے دل میں کتنی لگن اور محبت اور تڑپ تھی، اور میں نے اس کو روک دیا. اور روکا کس سے؟ اس نبی کی شان سے جن کی شان میں مبالغہ کرنے کا صحابہ کرام حکم دیتے تھے، ہمارے امام حکم دیتے تھے کہ نبی کی شان میں مبالغہ کرو. اور اس کی میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ جب آپ اپنے علماء کو انٹروڈیوس کراتے ہیں نا اسٹیج پہ بلانے، مجھے تو وہ ورڈ بھی آتی ہے، میں تو سیدھی سادھی انسان ہوں. اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ان کے ناموں کے آگے پیچھے لگائے جاتے ہیں، 10-12 درجن کے قریب. پھر ان کو کال کیا جاتا ہے اسٹیج پر، یا ان کا ذکر کیا جاتا ہے، یا ان کی جب چھپی ہوئی کتابیں یا ان کی کوئی ریفرنس دینا ہوتا ہے تو سیدھا سیدھا نام نہیں لکھتے، ان کا سیدھا سیدھا نام نہیں لکھتے، آگے پیچھے کے القابات. مجھے صرف اور صرف سوال لوگوں سے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جس نبی کا نام لینے والے دنیا دار اتنے سالوں کے بعد، جو نہ انہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ تابعین کو دیکھا، نہ تبع تابعین کو دیکھا، وہ تھوڑا سا کوئی ڈگریاں لے لیں. اور آج کل تو اللہ کی وجہ سے ڈگریوں کی بھی کوئی کسی کو زحمت نہیں کرتے. یوٹیوب نے تو زندگی آسان کر دی ہے. کوئی بھی عالم اور عالمہ بنی بیٹھی ہیں، تقریریں کر رہے ہیں اور وہ باتیں کر کے اپنے آپ کو دنیا میں ایک امیج بنائی بھی ہے. ہم لوگوں کا نام اتنی عزت سے لے رہے ہیں، تو جس نبی پر یہ کلام اترا، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کا نام لینے کے لیے؟ میں تو کہتی ہوں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ایسا ہمارے پاس. جب میں ان علماء کی عزت اور احترام دیکھتی ہوں لوگوں میں، جو ان کے سب میں نہیں، جو ان کے چاہنے والے بھی مصیبت ہے، جو نہیں چاہتے وہ تو اتنی بدتمیزی کر جاتے ہیں کہ کیا ہی کہنے کی بات ہے. لیکن آپ جن کو عزت دیتے ہیں، ان کے آپ نام کس طریقے سے لیتے ہیں، ان کے آگے پیچھے کیسے ہوتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے ان کے سامنے، آپ یوں جھک کے کھڑے، ان کے آگے نہیں چل رہے، اور بہت سی چیزیں. تو اس نبی کی شان کیا ہونی چاہیے؟ تو اس طرح کی بحث مباحثہ نہیں ہے. انہوں نے عید کا دن کہا، خوشی کا. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے آج تو میری عید ہو گئی. اور میں تو کہہ سکتی ہوں میری عید تھی جس دن سب سے پہلے دن میں نے تبلیغ کی، یا میری عید تھی جس دن مجھے عالم دین کا جو سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہے. فار ایگزامپل، اللہ معاف کرے، اس پہ کوئی ایسی کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن ہر شخص کی زندگی میں، یا میرے پہلی مرتبہ جب کعبے کی زیارت ہوئی، یا اور بہت سارے روحانی معاملات ہوتے ہیں. یہ آپ کی چوائس ہے، آپ اس کو عید کہتے ہیں. تو اس طرح سے عید کی ٹرم نکالی گئی، اور اسی لیے کچھ لوگ عید میلاد النبی بھی کہہ دیتے ہیں. اس میں لڑنے جھگڑنے کی، لوگوں کو روکنے ٹوکنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے، اگر دیکھیے میرے بارے میں آپ کو وہی پتا ہوگا نا جو میں آپ کو بتاؤں گی. میری کیا کوالیفیکیشن ہے، کہاں سے میں نے پڑھا ہے، کیا میرے نظریات ہیں، کون سا اسکول آف تھاٹ ہے. جو میں نے آپ کو نہیں بتایا وہ ڈگری آپ میرے ساتھ جوڑ کیسے سکتے ہیں؟ کیسے پتا چل سکتا ہے آپ کو؟ میرا ڈیزگنیشن اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو پتا چلے گا نا. اب ویکیپیڈیا پہ تو ڈلے ہوئے نہیں ہوتے تھے پرانے لوگوں کے کہ آپ نے گوگل کر لیا کہ یہ کون ہے کیا ہے. وہ خود ہی بتائیں گے نا کہ میرا مقام ڈیزگنیشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے عیسیٰ، اچھا معاذ اللہ، یہ اللہ ان سے یوں نہیں پوچھ رہے. کئی لوگ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان سے پوچھا، پوچھیں گے. اللہ کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو میرے دل کے حال کو بھی جانتے.
اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، معاذ اللہ کسی ایسے کو نبی بنا سکتے تھے جو اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرتے؟ یہ انہیں سنوایا جا رہا ہے حجت قائم کر کے کہ تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ یا اچھا دیکھیے، میں نے آپ کو اپنے بتایا کہ میں اس شہر میں پیدا ہوئی اور میرے والد کا نام یہ ہے، مجھے زیادہ پتا ہے کہ آپ کو؟ اب آپ کہانیاں کچھ بنا کے سنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ ظاہر ہے کہ بیٹا بتائے گا نا کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ ایک مسافر کسی شہر میں جاتا ہے تو وہ بتائے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اس کی شکل دیکھ کے لوگ نہیں جج کریں گے۔ اور فرمایا کہ کیا آپ نے یا آپ کی والدہ نے ان کو بتایا تھا کہ ہمیں خدا بنا لینا؟ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قوم کو سمجھانے کے لیے، انہیں بھی پتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، فرمایا یا اللہ میں اس چیز سے بری ہوں، میں نے تو نہیں کہا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور میں نے ان لوگوں سے وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی بات کرو۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی پیر آپ سے اپنی عزت، اپنی جو ہے وہ اطاعت کا حکم نہیں دے گا، کہے گا اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت اس لیے کرو کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ معاملات تھے۔ تو اس حساب سے یہاں پر کہا کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ جو میرا وہ تو میرا بھی رب ہے، میں بھی اس کا بندہ ہوں اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ معاملہ اب آپ کے سپرد ہے۔ یہ وہ پیارے احکامات تھے سورہ مائدہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیے، اور فرمایا کہ آخری آیات سورہ مائدہ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو کہا جائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، اور ان کے لیے جنت ہے اور دائمی نعمتیں ہیں اور اللہ کی رضا۔ اللہ راضی ہو گیا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت معنی نہیں رکھتی، اور جو اللہ کی رضا حاصل کر لے سمجھے اس نے سب کچھ پا لیا۔ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے ہر شے پر اللہ کو قدرت ہے۔ پھر اگلی سورت ہے سورہ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، جانوروں کو۔ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی جو ترتیب ہے یعنی کہ کمپائلیشن کے حساب سے قرآن پاک میں جس آرڈر میں ہے تو 6 اس کا نمبر ہے، 6 سورہ ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 55 بتائی جاتی ہے کہ 55 نمبر سورہ ہے، اور یہ پوری کی پوری سورت کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس سورت میں توحید، رسالت کے بنیادی مسائل، موت کے بعد کی زندگی، جو حشر ہوگا، معاملات ہوں گے، جزا اور سزا کا بیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین تھا، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ تو کرتا تھا لیکن ان کے طریقے پر نہیں تھا، تو فرمایا ان کا اصل دین کیا تھا ہم بتائیں۔ انسان کے جو اندرونی اور بیرونی اس کی شہادتیں، عقل اور فطرت کے جو تقاضے ہیں اس سے دلائل دے کے بیان کیا گیا۔ مشرکین جو معجزوں کی فرمائشیں کرتے رہتے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور مشرکین کی بعض جو رسومات تھی، مشرکانہ رسومات، جہالت کی رسومات، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تمدنی یا معاشرتی زندگی کے جو اخلاق و آداب ہیں اس صورت میں وہ بھی بیان کیے گئے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب تعریف یا شکر اس رب کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ یعنی یہاں پر یہی بات آ گئی کہ ہماری دنیا اور اس کے اندر جو قائم شدہ ایک حیرت انگیز نظام ہے، یہ سب کا سب اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے، اور یہ بھی ثبوت ہے کہ وہ چلانے والا ایک ہی ہے۔ یہ اتنا ڈسپلن اس میں کائنات میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ہی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور انسان کا پورا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود اللہ نے اس میں ایسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ جن میں سے کوئی صلاحیت بھی مٹی کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ کیا انسان کا اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ بنایا، اور اس کو کیسی کیسی
نعمتوں سے نوازا اور فرما دیا کہ وہ رب ظاہر کو اور چھپے کو جو کچھ بھی تم کرتے ہو جو دلوں میں بھی ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور پھر بتایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے جب بھی ان مشرکوں کافروں نافرمانوں کے پاس کوئی نشانی آتی ہے یہ اس سے منہ ہی پھیرتے ہیں, اس کو جھٹلاتے ہیں یا اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ان سے زیادہ طاقتور, ان سے زیادہ خاندان والے, قبیلے والے, بااختیار لوگ تھے, جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن اور انسان کے ہر عمل کو جاننے والا رب ہے, لیکن مشرک اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. اگر یہ ایمان لاتے تو اللہ ان پر رحمت فرماتا. ان سے پہلے بھی لوگ تھے, اللہ نے ان کو اپنی ان گنت نعمتوں سے نوازا, لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک بھی کر دیا. آیت مبارکہ 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے, یعنی وہ کہتے تھے نا ہم خود دیکھیں, ہم پر نازل ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں ان کی کیفیت اب بتائی جا رہی ہے کہ یہ دلیل مانگ رہے ہیں نا, یہ ماننے کے لیے نہیں مانگ رہے. اگر ہم ان پر کتاب اتار دیں جسے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں, یعنی کہ ٹینجیبل, اور وہ سالڈ کتاب وہ دیکھ رہے ہیں, اس کو چھو رہے ہیں, تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ماننا انہیں ہے ہی نہیں, بلکہ وہ کیا کہہ دیں گے, یہ تو جادو کر کے دکھا دی انہوں نے, معاذ اللہ. اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتے اتر جائیں تو پھر وہ کیا کہیں گے, اگر وہ فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آئے گا تو یہ اس کو دیکھ نہیں سکتے, اور اگر وہ ظاہر ہے کہ آئے گا تو ان کے پاس بشری لباس میں آئے گا, تو اس وقت یہ کہہ دیں گے کہ نہیں, یہ کہاں سے فرشتہ ہو گیا, تو ہمارے جیسا ہے, ہم جیسا بشر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر دور کے کافر ایسے ہی اپنے پاس آنے والے انبیاء کی تکذیب کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. آپ زمین پر چل کر دیکھ لیجئے پچھلی قوموں کے تباہ شدہ آثار اور ان کے انجام کا آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بھی پتہ چلا کہ جو سچا مبلغ ہے, اچھا یہاں پہ بڑی دلچسپ بات ہے, ہم لوگوں کو تو اتنا اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے اور ہمیں سب عزت کرنے والے اور اچھے, موسٹلی, ایسا نہیں ہے کہ 100% کہہ رہے ہیں, مگر موسٹلی عزت کرنے والے, سراہنے والے, چاہنے والے ملتے ہیں. لیکن جو صحیح مبلغ ہے نا, سچا مبلغ, اس کو سب عزت کرنے والے نہیں ملیں گے, بلکہ ایسی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں کہ اگر سب تم سے راضی ہیں تو تم حقیقی مبلغ نہیں ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم جس کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے آس پاس بہت سی لوگوں میں کمزوریاں ہیں, غلطیاں ہیں, کوتاہیاں, ہم ان کی اصلاح کریں گے ان کو برا لگے گا. اگر کہتے بس ٹھیک ہے جی درود شریف کی فضیلت میں آپ کو بتا دیتی ہوں, سب خوش ہو کے چلے جائیں گے. اور اگر کہیں گے نماز کی پابندی کرو, حلال روزی کھاؤ, غیبتیں چھوڑ دو, بہن بہن سے ناراض ہے مت کرو ایسا, تو ناراض ہو جائیں گے آپ سے. تو اس طرح سے معاملات یہاں پر ہیں کہ یہ دنیا کا قانون ایسا ہی ہوگا. اگر آپ حق بات کہیں گے تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف بن جائیں گے, آپ کا مذاق اڑائیں گے, انکار کریں گے, اور یہی سچائی ہے. اس کے بعد 14 آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا زمین و آسمان کے خالق اور سب کی روزی دینے والے کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں. آپ کہہ دیجئے میں سب سے پہلے اسلام لایا ہوں. اسی میں سب لوگ کہتے ہیں نا, یہ بھی اس میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے سلسلے میں روایات بھی ہیں, حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اور تمام انبیاء کی پشتوں سے انبیاء, آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انبیاء کو بھی نکالا گیا. اور اس کے سوا بھی, یعنی یہ بھی ریفرنسز ہیں, مگر اس کے سوا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو بتاؤ کہ جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں, میں اللہ کا فرما بردار ہوں, اس کی اطاعت کرنے والا, سب سے پہلا اسلام لانے والوں, سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی, سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بھی, پہلی جو ہستی جنت میں داخل ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی اس سے نجات نہیں دے سکتا, اور اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. یہ ایمان ہمیں اپنا بنانا ہے. پھر چاہے کوئی آپ کو نظریں لگاتا رہے,
ٹوٹکے کرتا رہے، ٹونے کرتا رہے، تو چاہے وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہے، یہ سب ہوگا آپ کے اطراف میں، لیکن آپ کو بس اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے، اللہ جس کو خیر سے نوازے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ ہر خیر کا مالک وہ ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب کی خبر دے دوں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے بری و ذمہ ہو کے یعنی برات کا اعلان کر دوں کہ میرا تو معاملہ، میری ذمہ داری یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آیت مبارکہ 20 میں اہل کتاب کی جو ان کا جھوٹ اور غلط بیانیاں تھیں، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں وہ کہتے تھے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے بیٹوں کی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، یعنی جو لفظ ہم کہتے ہیں نا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ولادت کا ذکر، یہ میلاد میں اور آپ یا مصر کے مسلمانوں نے نہیں شروع کیا ہوا، یہ میلاد تو اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں بھی کیا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ اور ظاہر ہے اب ہم نے جہاں ہر چیز کا چومر بنا دیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ستیہ ناس، ایک ورڈ مشکل ہے تھوڑا، لیکن مجھے اس سے سوٹیبل کوئی مل نہیں رہا، ہم نے تو ہر چیز کو ہی بگاڑ دیا ہے، اب ہم نے اپنے میلادوں کو بھی بگاڑ دیا، ادروائز میلاد تو توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ انہیں ایسے پہچانتے ہیں، کچھ لوگوں نے ڈنڈی ماری اور لکھ دیا قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے کیا قرآن بیٹوں جیسا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بندہ عقل کی بات کرتا ہے نا کہ قرآن جو ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، آپ کی صفات، آپ کی عادات اس کلیئرٹی کے ساتھ پڑھی ہوئی تھی کہ بیٹے کو پہچاننے میں ان کو شک ہو سکتا تھا، اللہ کے حبیب کو پہچاننے میں ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اسی طرح فرما دیا وہ پہچانتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی نبوت بھی برحق ہے۔ آیت مبارکہ 22 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے باطل معبود کہاں ہیں جنہیں دنیا میں چاہتے اور پوچھتے تھے؟ تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلا دیں گے، ہم تو کسی کو نہیں پوچھتے تھے، مکر جائیں گے۔ اور آیت مبارکہ 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں ٹاٹ ڈل گیا ہے، بندش ہوئی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، کیونکہ وہ ضد کرتے ہیں اور عمل کرنا نہیں چاہتے، اور آخرت میں وہ پچھتائیں گے، ریگریٹ کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں جانے کا ایک دفعہ موقع مل جائے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن پھر کیا فائدہ، پھر تو وقت کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ آیت مبارکہ 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے دنیا میں واپس جا کر اللہ کی آیات کو نہ جھٹلانے کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کی شان وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ اس تمام تر ملال کے باوجود، آنکھوں سے جنت، دوزخ، حشر کا میدان، ہر چیز کے واضح ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں بھیج بھی دیں، جو کہ ہوگا نہیں، مثال دی جا رہی ہے، تو یہ تب بھی وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا، جس سے منع کیا گیا تھا وہی کام کریں گے۔ یا آخری زندگی کے منکر ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے آخرت کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا تو یہ لوگ اس وقت سچائی کا ہاں اب ہمیں یقین آ گیا، اعتراف کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، پھر دنیا میں بھیجا جائے پھر بھی نافرمانی ہی کریں گے۔ آیت مبارکہ 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، یعنی اللہ کی پیشی کو جھٹلا دیا، اپنی بدعمالیوں کا بوجھ وہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا اللہ نہ کرے بوجھ بنا کر ہماری پیٹھوں پر، کمروں پر لادا جائے گا، اور جب اچانک قیامت آپ پہنچے گی تو افسوس کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں آپ مت ان کا غم کریں، اللہ اکبر، میرے نبی کی شان دیکھیں۔ یعنی ہم یہاں ضد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، اور وہ کافروں کے لیے بھی غمگین ہو رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے یہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مت غم کیجیے ان کا، یا آپ کو نہیں جھٹلا رہے، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں، یعنی آپ کی نبوت میں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی، کوئی شک شبہ انہیں نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننا نہیں چاہتے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا۔ اور اس کے بعد آیت مبارکہ 36 میں فرمایا حق تو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو انسنی نہیں کرتے۔ اور
ان لوگوں کے دل، پھر یہاں پہ جو ان کے دل مردہ نہیں ہیں، وہ حق کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. اس کے بعد کافر مردہ دل ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کی باطل فرمائشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. یعنی معجزے کسی کی فرمائشوں سے نہیں اترتے، اللہ کی حکمت اور مرضی سے اترتے ہیں. آیت 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے وہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں. جب قیامت آئے گی اور اللہ کا عذاب آنکھوں کے سامنے ہوگا، پھر یہ مشرک ایک ہی رب کو پکاریں گے، پھر انہیں اپنے بت اور ادھر ادھر کے اپنے سورسز کچھ یاد نہیں آئے گا. پھر آیت مبارکہ 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی کی ہدایت پر گامزن کرنے کے جو طریقے ہیں، لوگوں کی ہدایت، لوگ جو ہدایت کو بھول گئے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ کس کس طرح آزماتے ہیں، رزق کی فراوانی سے بھی، کثرت جو ہو جاتی ہے اس سے بھی آزماتے ہیں، تو انسان نعمت پر اترا جاتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میجورٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا، جب کسی شخص کو کچھ بہت ٹاپ پر چیز مل جاتی ہے نا، اس کے اندر بہت ہی تکبر آ جاتا ہے. اور یہ جب بے وقوف انسان نہیں سمجھتا کہ یہ میری آزمائش تھی. 46 سے 50 آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ واپس لے لے جو تم اس کی مرضی سے استعمال نہیں کرتے، تو بتاؤ تمہیں کون یہ نعمتیں لوٹائے گا. اور مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں. آپ فرما دیجئے میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے. اور دوسری طرف صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث اور قرآن پاک میں بھی جو نبی دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور آپ نے فرمایا مجھے عرش کے خزانے پیش کیے گئے کہ آپ اگر اس کو قبول کر لیں تو آخرت میں مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کے اعمال میں کمی نہیں ہوگی. ایسی بے شمار باتیں. لیکن یہاں مشرکوں کو کیا جواب دیا؟ جیسے وہاں اللہ نے فرمایا نا تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، معاذ اللہ کہ اللہ نشانیاں دکھانے پر قادر نہیں تھے. تو یہاں فرما دیا اگر یہ آپ سے طرح طرح کے مطالبے کر رہے ہیں، ان سے کہیے جاؤ میرے پاس، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس عرش کے خزانے. اور اس کے بعد فرمایا نہ یہ کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، یعنی میں تو خود اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. جو علم میرے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ، جو مال یا دولت اور اختیار ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا. اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ کا ریفرنس میں نے دیا. اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی خبریں جانتے تھے، مگر یہاں ان کو واضح فرما دیا. اور عالم الغیب، پھر وہی والی بات آ گئی کہ اصل جو غیب کا علم رکھنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. اور نبی کے سارے امور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتے ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہوتے. مشرکوں کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں بیٹھے تو آپ کے پاس جو فقراء، غریب، مسکین جو صحابہ کرام ہیں ان کو دور کر دیجئے. یعنی ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے، ہم اپر کلاس اتنے بڑے پہنچے اور یہ غریب لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب نہیں دیا، اللہ نے اس کا جواب دیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اطراف بیٹھے رہتے ہیں، ان لوگوں کی بات کی پرواہ مت کیجیے، آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کیجیے. پھر آیت مبارکہ 51 میں موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ عذاب کی وہ لوگوں کو خبر دیں اور جو ایمان نہیں رکھتے انہیں بھی آگاہ کریں. 52 سے 54 آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو اہل ایمان صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب کے گرد بیٹھے رہتے ہیں. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کیجیے. انہیں اللہ کے نبی سے دین ملتا تھا، اللہ کے نبی سے راحت ملتی تھی، تسکین ملتی تھی. کفار نے جب وہی والی بات تھی نا کہ ڈیل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ نہیں مان لاتے نہ لائیں، آپ ان کی پرواہ مت کیجیے. پھر 59 آیت میں بتایا کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور اس کے سوا از خود انہیں کوئی نہیں جان سکتا. نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے تبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں، لیکن کوئی ان کو نہیں جان سکتا کا مطلب یہ نہیں ہے غیب کا علم ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ جس کو جتنا علم دے دے بس وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. خشکی تری میں جو کچھ بھی ہے اور درخت کا جو پتا بھی گرتا ہے، پانی کی تاریکیوں میں
اور ہر دانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. آیت مبارکہ 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے کا جو ایک سلسلہ ہے، کیسے ہمیں نیند آتی ہے، وہ بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے، پھر ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اسی طرح سے آخرت میں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. 61 آیت میں فرمایا اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر اس نے نگرانی کرنے والے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں. جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اللہ کے حکم سے اس کی جو روح ہے جسم سے الگ کر لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیتھ اس کی ہو گئی. 63 آیت میں بر و بحر کے ظلمتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کوئی تمہارے پاس نہیں ہوتا، سمندروں کی تہوں میں، خشکی کے راستوں میں کون تمہیں بچاتا ہے؟ جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو اس مصیبت سے اللہ نے اگر ہمیں نکال دیا، سچے دل سے توبہ کر لیں گے اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر بھول جاتے. اب آپ یہ دیکھیں نا، جب بارشیں ہیں، سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، قحط سالی ہے، یہ سب ظالم حاکم، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہیں جو مسلط ہو چکے ہیں ہم پر. اور اسی طرح سے امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے کے خلاف لڑنا، یہ جو ہمارے اندر اتنی بغاوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، ہر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، یہ سب عذاب ہیں اللہ کی. اللہ ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے. 68 آیت میں گمراہ عقیدے رکھنے والوں کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کی صحبت سے بچیں اور جو لوگ ہماری آیتوں میں بیہودہ بحثیں کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، حجت بازیاں کرتے ہیں، آیات پر بحث کرتے ہیں، منہ دوسری طرف کر لیں ان سے. اگر بھولے سے بیٹھ گئے یاد آنے پر توبہ کریں اور وہاں سے اٹھ جائیں. آیت مبارکہ 70 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس ایک دھوکہ ہے، تم اس میں مست ہو کر اپنے آپ کو غافل نہ کر لینا، نصیحت حاصل کرتے رہنا. پھر 71 آیت میں مشرکوں کے رد میں فرمایا کہ کیا ہم اللہ، یعنی اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کو جو معبود برحق ہے چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو کیا ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پانے کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں؟ بعض روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے رب کی بات کریں گے، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ ہم جھوٹ کو کیوں مانیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دین سچا ہے. 73 آیت میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا اور جس دن کسی فنا چیز کو وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ چاہے کتنی کمپلیکیٹڈ اور کتنی بڑی کوئی مخلوق یا چیز ہوگی وہ ہو جائے گی. آیت مبارکہ 74 سے 81 تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جو اپنے انعامات کیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو عقل سلیم عطا کی، کس طرح سے وہ اپنی قوم کو آنکھ کھولتے ہی دیکھتے ہیں، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستارے کو، کوئی چاند کو، مختلف مواقع پر اس طرح سے وہ بیان فرماتے گئے کہ یہ سب میرے رب نہیں ہو سکتے، اور توحید کی اپنی قوم کو لاجیکلی وہ دعوت دیتے چلے گئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی دلیل ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو عطا فرمائی کافروں کے مقابلے پر. اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس و اسماعیل، الیسی، یونس اور لوط علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب صالحین تھے، اللہ کے نبی تھے. ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے عہد کے لوگوں پر فضیلت عطا کی، ہم نے انہیں کتاب یا حکم شریعت اور نبوت عطا کی. سو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، تو تم بھی ان کے طریقے پر چلو. اور آیت مبارکہ 91 میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. اور یہود کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ اتارا ہی نہیں. آپس میں یہود و نصارہ کی لڑائی ہو گئی تو ایک دوسرے کو تنقید کرنے لگے اور کہتے کسی نبی پر کچھ بھی نہیں اترا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے اسے کس نے نازل کیا؟ یعنی تم قرآن کا انکار کر رہے ہو تو دراصل تم اپنی کتابوں کا بھی انکار کر رہے ہو. اور کاش وہ منظر دیکھ پاتے کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے تو اس وقت انہیں فرشتے اس عذاب کی خبر دے رہے ہوں گے. آیت مبارکہ 94 میں فرمایا تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے پوچھا جائے گا آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہے
تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو، جیسے تم اپنی پیدائش کے دن جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم اکیلے تھے، اور تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو، سارے رشتے، سارے تعلقات، سارے کنیکشن، ساری امیدیں ختم کر کے آئے ہو۔ آیت مبارکہ 95 میں فرمایا بے شک دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور شب کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے صبح ہر طرف کو طلوع فرما دیتا ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کا نظام مقرر کر دیا۔ یہ سب اللہ کی تکوینی جو آیات ہیں نا، قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرے تو اپنے رب کو پہچان لے گا۔ آیت 98 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جرثومے سے، ایک لائف سیل سے، اور ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ بنا دی اور سپردگی کی، یعنی دنیا میں رہتا ہے یا قبر میں رہتا ہے یا والد کے جو بیک بون میں اور پھر والدہ کے شکم میں، اور مختلف سٹیجز اس کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائی گئی ہیں، اور ماں کے پیٹ میں بھی 3 تہوں میں رہتا ہے جو میڈیکل سائنس اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین آج کر رہی ہے۔ آیت مبارکہ 99 میں بارش برسانے اور اس سے جو سبزہ، ہریالیاں، فصل، کھیت کھلیان، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی توحید باری تعالیٰ کی دلیل دی گئی۔ 100ویں آیت میں مشرکوں نے جو جنات کو، جو اللہ کی وہ بھی ایک مخلوق ہے، اللہ کا شریک ٹھہرا لیا تھا، کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ، اور اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس چیز سے پاک ہوں، کوئی میری اولاد نہیں ہے، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے لیکن ہماری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ آیت مبارکہ 104 سے 107 میں فرمایا تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اس کا اپنا بھلا ہوگا، اور اگر کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو معاذ اللہ اللہ کا یا اس کے نبیوں کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ دراصل وہ اپنا ہی برا کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اگر کوئی شرک کرے تو اس کے لیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم مت کیجئے، آپ بس وہی الہی کی پیروی کرتے رہیے۔ آیت مبارکہ 108 میں مختلف مذاہب کے درمیان جو ایک بیسک رول ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کرو، یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی ایک انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہے نا، اور جو ایک لاجک ہے، تم جن کو جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ان کے دین کو برا بھلا ان کے معبودوں کو مت کہو، ورنہ وہ بھی لا علمی سرکشی کے باعث اللہ کی شان میں نازیبا کلمات کہیں گے۔ اب ہم تو کہتے بھی نہیں ہیں تو پھر بھی ہمیں لوگ چھیڑتے ہیں آ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کفار اور مشرکین کی یاد گوئی سے بچانے کے لیے اللہ، یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو موقع مت دے۔ ان کے جھوٹے معبود ہیں، ان کو تو آپ کچھ بھی کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا معبود تو سچا ہے، اس کی شان میں کوئی گستاخی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے جیسے آپ نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بدبخت وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے یا کسی کو گالی دو گے وہ تو پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم نے دلوائی گالی۔ تو ایگزیکٹلی یہاں دین یہ کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے معبود جھوٹے، پھر بھی آپ انہیں برا مت کہیں، ورنہ وہ ریئیکٹ کریں گے اور وہ آپ کے معبود کو برا کہیں گے۔ آیت مبارکہ 109 میں فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی، کوئی فلاں معجزہ دیکھیں گے تو ضرور ایمان لے آئیں گے، اور آپ فرما دیجئے کہ سب نشانیاں تو آ چکی ہیں، سب اللہ کے پاس ہے، اسی کی طرف سے ہیں۔ انسان دیکھنا چاہے تو اس کی ایک ایک، اس کی اپنے وجود میں لاکھوں اللہ کے وجود کی اور موجودگی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ یہ نشانیاں دیکھ بھی لیں گے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دلیل سے کوئی وہی ایمان لاتا ہے جس کو ایمان لانا ہوتا ہے، دلائل کسی کو کنونس نہیں کر سکتے۔ کنونس وہی ہوتا ہے جس کے دل میں آلریڈی کہیں کوئی کسی چیز کے بارے میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔